بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہزادی سکینہ 4 سال کی ہو گئی تھی، لیکن کبھی بھی گھر والوں نے پیدل نہیں چلنے دیا۔ کبھی حسین کی گود میں، کبھی عباس کی گود میں، تو کبھی بھائیوں کی گود میں، کبھی ماں کی گود میں، کبھی زینب کلثوم سلام اللہ علیہا کی گود میں۔ نہیں معلوم یہ کربلا کے بعد کیسے پیدل چلی ہوں گی۔ چلنا تو سمجھ میں آ سکتا ہے، لیکن جب بچی پیدل چلتے ہوئے اونٹ سے گری تو شمر لائن نے اکیلی بچی کو اونٹ پر رسی سے اس طرح باندھا کہ بچی دوبارہ نہ گر سکے۔ جب شام پہنچی تو سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا کا بدن ہاتھ سے لے کر پاؤں تک زخمی ہو چکا تھا اور کرتا خون سے تر تھا۔ دربار یزید میں جب بیبیوں کو لایا گیا تو سکینہ بنت الحسین سلام اللہ علیہا نے ایک عظیم الشان خطبہ دیا، جس کا متن یہ ہے کہ حمد ہے اللہ کی، ریت کے ذروں و سنگریزوں کے برابر، عرش کے وزن سے لے کر زمین تک۔ میں اس کی حمد بجلاتی ہوں، اس پر بھروسہ کرتی ہوں، گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اور آپ کی طاہر اولاد کو فرات کے کنارے پر پیاسا ذبح کر دیا گیا۔ اے اللہ، تو نے اپنی مخلوق سے علی ابن ابی طالب کی ولایت کا عہد لیا اور ان کو اس عہد کی وصیت کی، لیکن مخلوق نے تیرا یہ عہد توڑ ڈالا اور امیر المومنین کے حق کو غصب کر لیا گیا اور آپ کو شہید کر دیا، جیسا کل انہی کے بیٹے حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا۔ اے اللہ، تو جانتا ہے کہ میرے دادا کو تیرے گھر میں شہید کیا گیا، جس میں دیگر مسلمان بھی موجود تھے، اور انہوں نے اپنی زبانوں سے ان کی مظلومی کا اقرار کیا۔ ان پر ہر طرح کا ظلم روا رکھا گیا، لیکن انہوں نے تیری خاطر صبر سے کام لیا، اور وہ اس حال میں دنیا سے گئے کہ ان کی حمد بیان کی گئی، اور ان کے فضائل و مناقب ہر جا معروف ہیں، اور کوئی بھی ان کے مقام تک نہیں پہنچ سکا۔ اے اللہ، میرا سن بہت چھوٹا ہے اور میرے دادا کے مناقب بہت عظیم ہیں، میں اس پر ان کی تعریف کرتی ہوں۔ اے اللہ، تو جانتا ہے میرے دادا نے ہمیشہ تیری توحید اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی، اور ان کو دنیا سے کوئی غرض نہ تھی، اور انہوں نے تیری راہ میں جہاد کیا، اور تو نے ان کو چن لیا اور اپنی صراط مستقیم قرار دیا۔ اے کوفیو، اے مکر و فریب اور دھوکہ دینے والو، اللہ نے ہم اہل بیت کے ذریعے تمہارا امتحان لیا اور تم کو ہمارے ذریعے آزمایا اور ہماری آزمائش کو حسن قرار دیا۔ اللہ نے اپنا علم ہمیں ودیت فرمایا، ہم اس علم کے امانت دار ہیں، اور ہم ہی اللہ کی حکمت کے مخزن ہیں، اور ہم ہی آسمان و زمین پر اللہ کی حجت ہیں۔ اللہ نے ہمیں اپنی کرامت سے شرف بخشا اور ہمارے جد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اپنی ساری مخلوق پر فضیلت بخشی۔ تم نے ہمیں جٹلا کر اللہ سے کفر کیا، اور تم نے ہمارا قتل حلال جانا اور ہمارے مال کو لوٹا، گویا ہم اولاد رسول نہیں، کہیں اور کے رہنے والے ہیں۔ اور جس طرح کل تم لوگوں نے ہمارے دادا کو قتل کیا تھا، تمہاری تلواروں سے ہمارا خون ٹپکتا ہے، کیونکہ تمہارے سینوں میں ہمارا بغض و کینہ بہت عرصہ سے پرورش پا رہا تھا۔ تم نے ہمیں قتل کر کے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائی، اور تمہارے دل خوش ہوئے۔ تم نے اللہ پر افترا باندھا اور تم نے فریب کیا۔ اللہ فریب کرنے والوں کے فریب کو ناکام بنانے والا ہے۔ تم نے جو ہمارا خون بہایا ہے، اس سے اپنے نفسوں کو خوش نہ کرو، اور جو تم نے ہمارا مال لوٹا ہے، اس سے بھی تم کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ ہمیں جو مصائب و آلام کا سامنا کرنا پڑا ہے، یہ اللہ کی کتاب میں پہلے سے ہی مذکور تھا۔ ہم پر ظلم و ستم ڈھا کر خوش نہ ہو، بے شک اللہ تکبر اور غرور کرنے والوں پر لعنت کرتا ہے۔ تمہارے لیے ہلاکت ہو، ان قریب تم پر لعنت اور عذاب نازل ہوگا، اور وہ تمہارا مقدر بن گیا ہے، اور آسمان سے کثرت کے ساتھ تم پر عذاب آئیں گے، اور تم عذاب عظیم دیکھو گے اور سختی اور تلخ ذائقہ چکھو گے۔
اللہ کی ظالمین پر لعنت ہو بے شمار۔ اہل بیت کو زندان میں ڈال دیا گیا۔ بی بی سکینہ فرماتی ہیں جب دمشق میں 4 روز گزر چکے تو میں نے ایک خواب دیکھا، ایک خاتون کو دیکھا کہ اپنے ہاتھ سر پر رکھے گرتی پڑتی چلی آ رہی ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ جواب ملا یہ تمہاری جد و ماجدہ حضرت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ میں نے دل میں کہا قسم خدا کی مجھ پر جتنے مصائب پڑے ہیں سب بیان کروں گی، ان سے اپنا سارا درد دل بیان کروں گی۔ میں نے ان کے قریب جا کر روتے ہوئے کہا اماں جان باہدا ہمارے حق کا انکار کیا گیا، اماں جان باہدا ہماری جمعیت پرندہ کر دی گئی، اماں جان ہماری حرمت کا خیال نہیں کیا گیا، اماں جان باہدا ہمارے بابا کو شہید کر دیا گیا۔ جس وقت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے میری یہ باتیں سنی، بے چین ہو کر فرمایا بیٹی سکینہ اپنی باتیں نہ بیان کرو، تم نے تو میرا دل جلا دیا، میرا دل ٹکڑے کر دیا۔ یہ تمہارے بابا حسین کا پیراہن ہے، یہ مجھ سے اس وقت تک جدا نہ ہوگا جب تک خدا سے قیامت میں ملاقات نہ کر لوں۔ روایت میں ہے کہ جب بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا شام کو اڑتے ہوئے پرندوں کو دیکھتی تھی اور پوچھا کرتی تھی بھائی سجاد یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا اپنے گھروں کو جا رہے ہیں۔ تو آپ نے پوچھا کبھی ہم بھی اپنے گھروں کو واپس جائیں گے؟ ایک رات سوئی تو خواب میں بابا کو دیکھا تو ہائے بابا کرتے ہوئے آنکھ کھلی اور باپ کو یاد کر کے رونے لگی۔ بچی کے رونے کی آواز نے یزید لعنتی کے محلے داروں کو جگایا کہ ظالم چھوٹی بچی باپ کو یاد کرتی ہے، کچھ خیال کر۔ ظالم یزید لعنتی نے باپ کا سر دے دیا۔ بابا کے سر مبارک کی خوشبو سن کر کہا میرے بابا آ گئے، اور بابا کو کہا بابا میرے کان دیکھیں، مجھے تنہا چھوڑ گئے، میری اماں کی چادر چھن گئی۔ یہ کہہ کر بابا کے منہ پر منہ رکھا اور کافی دیر تک نہ اٹھایا۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے کہا سجاد بیٹا دیکھو سکینہ کو۔ سید سجاد نے دیکھا تو کہا بیبیو سب انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لو، میری بہن اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ تو کہرام ہوا زندان میں، ایک قیدی مسافرہ یتیمہ گزر گئی، زندان میں سکینہ مر گئی، جو کہتی تھی بھائی سجاد زندان میں بہت اندھیرا ہے، کب جائیں گے وطن؟ وہ سکینہ مر گئی جو کہتی تھی میرا بابا کہاں ہے۔ وہ مظلومہ مر گئی جس کے سر میں نیزے کے زخم تھے، کانوں سے خون ٹپک رہا تھا، نیلے رخسار تھے، تماچوں سے گلے میں تھا رسی کا زخم اور دونوں پسلیاں تھی ٹوٹی ہوئی۔ آج وہ سکینہ مر گئی جسے پانی بھی نہ ملا اور بابا کی طرح غسل و کفن بھی نہ ملا۔ وہ سکینہ پھٹے کرتے میں دفن کر دی گئیں۔ حسین کی لاڈلی بیٹی سکینہ سلام اللہ علیہا زندان میں مر گئیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔